قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جس کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، تو اے نبی آپ اس کا کسی کا مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہ لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ لعنت کس کو بولتے ہیں؟ لعنت کا لفظ آپ لوگوں کے لیے نیا تو نہیں ہے، کئی بار سنے ہوں گے، بولتے بھی ہیں، اور قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی لعنت کا لفظ بہت بار آیا ہوا ہے۔ تو لعنت کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، لعنت کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہو تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دھتکار دینا، اپنی رحمت سے بھگا دینا، اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ اسی لیے اس کائنات میں سب سے پہلا اگر کوئی ملعون ہے تو وہ کون ہے؟ ابلیس ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دھتکار دیا۔ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے، اگر لعنت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ اور لعنت اگر بندوں کی طرف سے ہو تو اس کا 2 مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا۔ ہم لوگ جب کسی کے اوپر بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ تیرے کاروبار کو ستیہ ناش کر دے، تجھے ستیہ ناش کر دے، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو لعنت کا ایک مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا، بد دعا دینا۔ اور لعنت کا دوسرا مطلب ہوتا ہے گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، برے القاب سے پکارنا۔ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا، لان تان کرنا۔ لعنت کا ایک مطلب ہوتا ہے لان تان کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان خطبہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد عورتوں کے پنڈال میں جا کر خطبہ دینے لگے۔ آپ نے عورتوں سے کچھ نصیحت کی، ان نصیحت میں ایک الفاظ استعمال کیا۔ آپ نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو اور توبہ و استغفار کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار، اس لیے کہ جہنم میں نے تمہاری تعداد بہت زیادہ دیکھی ہے، تم جہنم میں بہت زیادہ جا رہی ہو، تمہاری تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے۔ کچھ عورتیں کھڑی ہو گئیں، پوچھنے لگی فبما یا رسول اللہ کے نبی، جہنم میں ہماری تعداد کیوں زیادہ ہے؟ کیوں ہم جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گے؟ ہم نے کون سی غلطی کر دی؟ کون سے ایسے برا کام کر دیا؟ کون سے ایسے گناہ کا کام کر دیا کہ جہنم میں آپ نے ہماری تعداد بہت زیادہ دیکھی؟ آپ نے 2 گناہوں کا نام لیا، آپ نے زنا کاری کا نام نہیں لیا، آپ نے بدکاری کا نام نہیں لیا۔ عورتوں کے اندر بہت خرابی ہوتی ہے، ان خرابیوں کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا قال تکثرن اللعن وتغفرن العشیر، کہ عورتوں تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، تمہاری زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اپنے زبان کو قابو میں نہیں رکھتے۔ وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اگر کوئی عورت نمازی ہو، تہجد گزار ہو، نیکوکار ہو، نیکیاں کرنے والی ہو، لیکن یہ انٹرنیشنل خرابی ہے تمام عورتوں کے اندر کہ ان کی زبان قابو میں نہیں رکھتی، تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا فرمایا؟ وَتُكْسِرْنَ اللَّعَن، تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو لعنت کا ایک مطلب ہوتا ہے لعن تان کرنا، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ لعنت کا 3 مطلب ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہو تو
تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا. اور بندے کی طرف سے اگر لعنت ہو تو لعنت کا دو مطلب ہوتا ہے, ایک بد دعا کرنا اور ایک گالی گلوچ کرنا, لعن طعن کرنا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس جمعہ خطبہ میں قرآن و حدیث میں بہت سارے ایسے گناہ بتائے گئے ہیں, بہت سارا ایسے عمل بتائے گئے ہیں جس کے کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے ملعون کون, لعنتی کون, کس پر قرآن و حدیث میں لعنت کی گئی ہے, کون ایسا عمل ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے, رسول کی لعنت برستی ہے. تو اس مختصر سے ٹائم میں کچھ عمل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز, ملعون کون ہے, اللہ کی لعنت کن پر برستی ہے. قرآن اٹھاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. ان یہودیوں کو دیکھو, یہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اہل کتاب کو دیکھو, یہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں, یہ جادو پر یقین رکھتے ہیں, یہ جادو ٹونے پر ایمان رکھتے ہیں. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کی بات نہیں مان رہا ہے تو شوہر کو اپنے بس میں کرنے کے لیے بیوی جادو کا سہارا لے رہی ہے, جادو کرا رہی ہے, جادو ٹونے کرا رہی ہے. کہیں ساس اپنی بہو کو اپنے بس میں کرنے کے لیے جادو کا سہارا لے رہی ہے, کہیں دیورانی اپنی جٹھانی کو اپنے بس میں کرنے کے لیے, اپنے آپ کنٹرول کرنے کے لیے جادو کا سہارا لے رہی ہے. تو یہ جادو آج مسلمانوں کے اندر بھی عام ہوتے جا رہا ہے, اور خاص طور سے عورتوں کے اندر. میرے پیارے بھائیوں, یہ جادو اتنا گندا کام ہے, اتنا خبیث کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں گروہ میں پھونکنے والے جادوگروں سے اور گروہ میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ جادو کرنا کفر ہے, جادو کروانا بھی کفر ہے, جادو کرنا بھی کفر ہے, اور جادوگروں کے پاس جا کر ان کی بات ماننا, ان کی باتوں پر عمل کرنا, یہ بھی کفر ہے, اور یہ لعنتی والا کام ہے. جادو کرنے والے جو جادو ٹونے کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے. اللہ فرماتا ہے أولئك الذين لعنهم الله فلن تجد له نصيرا. یہی وہ لوگ ہیں جس پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے, اللہ رب العالمین کا پھٹکار برستا ہے, اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تو یہ جادو یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. دوسری چیز, قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, دیکھیے ملعون کون ہے, والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا نام لیا کہ 3 چیزیں کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. پہلی چیز والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو اللہ رب العالمین سے عہد کر کے, جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے وعدہ کو توڑ دیتے ہیں. رات میں توبہ کرتے ہیں اللہ ہم شراب نہیں پئیں گے, صبح شراب کے اڈوں پر نظر آتا ہے. دن میں توبہ کرتے اللہ ہم کبھی زنا نہیں کریں گے, شام میں اسی عورت کے پیچھے لگ جاتا ہے. جو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے, اللہ سے وعدہ کرتا ہے, اللہ
غلطی ہو گئی، یا اللہ گناہ ہو گیا، اب یہ گناہ نہیں ہوگا، اب یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، پھر کچھ ٹائم کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر اسی کام پہ لگ جاتا ہے، پھر اسی گناہ میں ملوث نظر آتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ دوسری چیز وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ رب العالمین نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس چیز کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اللہ نے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا، وہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے حالات دیکھیے، سگے بھائی سے مقدمہ چل رہا ہے، سگی بہن سے بات چیت بند، ماں سے بات چیت بند، باپ سے بات چیت بند۔ کیوں بھائی؟ زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے، گھر اور مکان کے لیے کیا لے کے جاؤ گے اللہ کے؟ جن چیزوں کے لیے، جس زمین کے لیے، جس گھر اور مکان اور گرستی کے لیے آج تم نے اپنے رشتوں کے ساتھ تعلق توڑ کے رکھے ہو، اپنے ریلیشن سے منہ موڑ کے رکھے ہو، یہ زمین و جائیداد کب تک تمہارے ساتھ دے گی؟ موت کا فرشتہ آئے گا اور یہ ساری چیزیں تم سے جدا ہو جائے گی۔ تو آج تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچانے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ تین کام کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، اللہ کا پھٹکار برستا ہے۔ دو چیز ہو گئی اور آگے بڑھیں۔ تیسری چیز، ملعون کون ہے؟ لعنتی کون ہے؟ کس پر اللہ کی لعنت برستی ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ پاک دامن عورت، پاک دامن عورتوں کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹی تہمت لگانے والا پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ لوگ بھی ملعون ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، جو ایسی عورتیں کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے، جو ایسی عورتوں کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، جو پاک دامن ہو، جو غافل ہو، تو وہ شخص ملعون ہے۔ آج ہماری عورتیں غافل نہیں ہیں، آج ماشاءاللہ ہماری عورتیں اتنی ٹیکنیکل اور اتنی جانکار ہو چکی ہے کہ انسٹاگرام پر آپ کی آئی ڈی کم ہے، ان کی آئی ڈی زیادہ ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ سے کہیں زیادہ آگے ہیں، موبائلوں کی دکانوں پر لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، فیشن کی دنیا پر کہیں آپ سے زیادہ آگے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ایسی عورتوں کے اوپر جھوٹا تہمت لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، جو پاک دامن ہو، جو غافل عورتیں ہوں، جو بیچاری اپنے گھر گرستی سے، اپنے ضرورت کے کاموں سے مطلب رکھتی ہو، جن کو دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہ، ایسی عورتوں کے اوپر اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب برستا ہے۔ تو جھوٹی تہمت لگانے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر ایک عورت کی عزت کو اتنا سمان دیا ہے، اتنا رسپیکٹ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، اور اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا، دلیل نہیں دے سکتا، ثبوت کے طور پر اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے مارے جائیں۔ جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر پا رہا ہے، ثبوت نہیں دے پا رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ اسلام نے ایک عورت کی عزت کو اتنا سمان دیا، اتنا رسپیکٹ دیا ہے۔ تو
پاک دامن عورتوں کے اوپر، اچھی لڑکیوں کے اوپر اگر کوئی آدمی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو ایسے شخص ملعون ہے، لعنتی ہے۔ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز، ملعون کون ہے، لعنتی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر منار الارض، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، جو زمین کے باؤنڈری کو مٹا دیتا ہے، جو زمین کے باؤنڈری کو ہٹا دیتا ہے، جو دوسروں کی زمین کو ہڑپنے کے لیے، دوسروں کی زمین کو قبضہ کرنے کے لیے وہ زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، وہ زمین کے بارڈر کو مٹا دیتا ہے۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک بسہ زمین ہے، ایک منڈا زمین ہے، 1 سال کے بعد آدمی اپنی زمین کو دیکھنے گیا، پتہ چلا آدھا بسہ بچی ہوئی ہے، آدھا منڈا زمین بچی ہوئی ہے۔ ہڑپ لیتے ہیں لوگ، بےایمانی کر لیتے ہیں لوگ۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے کسی کی زمین اتنی اگر ہڑپ لی، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ ایک بتہ بولتے ہیں، آپ لوگ بھی شاید بولتے ہوں گے۔ ایک بتہ اگر آپ نے کسی کی زمین بےایمانی کر لی، ہڑپ لی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ، اگر آپ نے کسی کی ایک بالشت زمین ہڑپ لی، قبضہ کر لی بےایمانی کے طور پر، تو فی 7 اراضین یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کے توق بنا کے آپ کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں امیجن نہیں کر سکتا، آپ بھی امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، یہ کلپنا نہیں کر سکتے کہ کیسے یہ عذاب ہوگا۔ اگر اس عذاب کو اگر آپ کے اندر اس عذاب کو سہنے کا چھمتا ہے تو کرو بےایمانی، کرو دوسروں کی زمین ہڑپو، کرو دوسروں کی زمین نشانات کو مٹاؤ، اور اگر آپ کے اندر یہ عذاب سہنے کی تو بہت دور کی بات ہے، یہ سننے کی بھی ہمارے اندر چھمتا نہیں ہے، تو خدا کے واسطے خدا را کسی کی زمین کے نشانات کو بدلنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ یہ زمین یہیں رہ جائیں گے، یہ مکانات یہیں رہ جائیں گے، آپ صرف 2 گز زمین کے اندر ہی دفن ہوں گے، آپ کو 3 گز زمین نہیں ملے گی، اور پھر کل قیامت کے دن آپ کو اس بےایمانی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت برستی ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، جو زمین کے باؤنڈری کو ہٹا دیتا ہے، جو دوسروں کی زمین کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہو گئی۔ 5ویں چیز، ملعون کون ہے، لعنتی کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى وبيناه للناس في الكتاب، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو سچائی پر پردہ ڈالتے ہیں، جو حق بات پر پردہ ڈالتے ہیں، جو سچی بات پر، جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ سچائی پر پردہ ڈالنے والا، حق بات کو چھپانے والا بھی ملعون ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آج یہ کام اہل کتاب کے علماء کرام کرتے تھے، وہ حق بات کو چھپا لیتے تھے اور اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے تھے، لیکن آج یہ وبا اس امت کے اندر بھی عام ہے۔ آج پتہ ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن لوگ بیان نہیں کرتے۔ کسی کو اپنے پیٹ کا ڈر ہے، کسی کو اپنی نوکری کا ڈر ہے، کسی کو جاہ و منصب کا ڈر ہے، کسی کو یہ ڈر ہے کہ ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، وہ حق بات کو چھپا دیتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں، اور جو من گھڑت باتیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو حق بات کو چھپانے والا بھی ملعون ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد عیسی ابن مریم،
کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لعنت فرماتے ہیں. دو بڑے بڑے پیغمبر لعنت فرماتے ہیں. کیوں فرماتے ہیں؟ ما کانوا، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ حق بات کو چھپا لیتے ہیں، وہ حق بات کو چھپا لیتے ہیں، وہ حق بات کو بیان نہیں کرتے ہیں. اور جب برائی ہو رہی ہو تو برائی کو وہ روکتے نہیں ہیں، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. جتنا کوئی برا کام کرنا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اس برائی کو دیکھیں اور اس برائی کو برائی نہ کہیں، آپ اس برائی کو روکیں نہیں. میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہم کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. ہم زور سے آمین بولتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی سینے کے اوپر ہاتھ باندھا کیا کرتے تھے. لیکن آج ہماری شادیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، سلفی المسلک کہتے ہیں، لیکن آج ہماری شادیاں رسم و رواج والی. آج ہمارے گاؤں کے اندر کتنی برائیاں ہیں، ان برائیوں کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں. رات بھر شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، کسی کو اتنی فکر نہیں کہ جا کے سمجھائیں کہ تم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہو. یہ بستی اہل حدیث کا ہے، یہ بستی مسلمانوں کا ہے، اور اس مسلمانوں کی بستی میں ڈی جے کی آواز کیسے آ جائے؟ یہ بہت بری بات ہے. جتنا برائی کرنا جتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ برائی کو دیکھتے ہوئے بھی آپ اس برائی کو روک نہیں پا رہے ہیں. آپ کے علاقے کے اندر نوجوان شراب کے اڈوں میں ہیں، لیکن کسی کو اتنی فکر نہیں کہ ان نوجوانوں کو سمجھائیں، ان نوجوانوں پر کارروائی کریں کہ آپ شراب کیوں پی رہے ہو، اور شراب پی رہے ہو تو گاؤں کے اندر کیوں پی رہے ہو. اور آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے صرف نام کے اہل حدیث بن گئے ہیں. صرف ہاتھ سینے پر باندھنے والے کو اہل حدیث نہیں کہتے. میرے پیارے بھائی، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر کام قرآن اور حدیث کے اوپر ہونی چاہیے، تب آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں. آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہے، ان کے حوالے سے لعنت والے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الواشمۃ والواشمۃ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے گودنا گودوانے والی عورت پر اور گودنا گودنے والی عورت پر، ٹیٹو بنانے والی عورت پر اور ٹیٹو بنوانے والی عورت پر. اور یہ مسئلہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. آپ لوگ جو اپنے محبوباؤں کے نام سے، اپنے گرل فرینڈ کے نام پہ جو ٹیٹو بنوا رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ لعنتی والا کام ہے. اس کے جو لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں اس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے کہ ایسے لوگ ملعون ہیں. اور آگے فرمایا، الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اپنے بال کے اندر نقلی بال ایڈ کرنے والی عورت پر اور نقلی بال ایڈ کروانے والی عورت پر. اللہ نے آپ کے جو بال بنائے ہیں، آپ اس میں نقلی بال ایڈ نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو قدرتی طور پر جو بال بنایا ہے ویسے ہی آپ اپنے بال کو رہنے دے. آپ اپنے بال کے اندر نقلی بال ایڈ نہیں کر سکتے ہیں. آج یہ سب عام بات فیشن کے نام پر ہو رہا ہے. کہیں نقلی بال ایڈ ہو رہا ہے، کہیں ہمارے نوجوان آدھا بال رکھ رہے ہیں، آدھا ٹکلا ہو رہا ہے. فیشن ہے تو آپ کا جیسا بال ہے ویسے ہی رہنے دیں. آپ اپنے بال کے اندر نقلی بال ایڈ نہیں کر سکتے ہیں، نہ مرد کر سکتے ہیں نہ عورتیں کر سکتے ہیں. اور جب بات آ گئی ہے تو ایک بات میں اور عورتوں کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو پلک ہوتی ہے، یہ پلک آنکھوں کی، اس میں ایک نقلی پلک بھی لگانے کا آتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں، ذہن سے نکل گیا. تو نقلی پلک لگوانا کیسا ہے؟ اگر کوئی عورت نقلی پلک لگائے تو نقلی پلک لگوانا کیسا ہے، نقلی پلک لگانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اس مسئلے میں شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نقلی پلک لگوانا بھی، یہ عمل بھی حرام ہے.
جائز نہیں ہے، یہ سب لعنتی والا کام ہے۔ اور آنکھوں کے اندر ایک جو لینس ہوتا ہے عورتیں لگاتی ہے، وہ نقلی لینس لگوانا بھی، یہ ساری چیزیں حرام ہے، ناجائز ہے، یہ لعنتی والا کام ہے۔ اس کے ایسے کام کرنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ اور آگے فرمایا والمحلل والمحلل له، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں کے اوپر جو حلالہ کرتے ہیں اور جو حلالہ کرواتے ہیں۔ آج ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، مولوی صاحب کے پاس گئے کہ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہا کوئی بات نہیں، میں طریقہ بتا رہا ہوں، ایک آدمی کو پکڑو، اس سے اپنی بیوی کا نکاح کرا لو، پھر ایک دن وہ شادی کرے گا، دوسرے دن وہ طلاق دے دے گا، پھر تم اس سے شادی کر لو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے حلالہ، یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج مسلمانوں نے اس حلالہ جیسے نام کو شامل کر کے، ایجاد کر کے آج اسلام کو بدنام کر دیا۔ آج مسلمانوں نے طلاق کو مس یوز کر کے آج اسلام کو بدنام کر دیا۔ اسی لیے پارلیمنٹ کے اندر جب طلاق کے اوپر قانون بنتی ہے، جب ہم نہیں کر پاتے ہیں تو پھر نریندر مودی جیسے لوگ اسلام کے اندر دخل کر کے، شریعت میں دخل کر کے طلاق جیسے نئے قانون بناتے ہیں۔ یہ طلاق کا مذاق ہوا۔ اسلام کے اندر جو طلاق دیے ہیں اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کے بجائے اپنی من گھڑت طریقوں پہ طلاق دینا اور ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو حلالہ کرنے والوں پر بھی اور حلالہ کروانے والوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے اوپر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی باتیں آج کے اس جمعہ خطبہ میں بیان کی گئی، ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو مسلمان بیمار حال ہے اللہ تو ان کے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مسلمان بے نمازی ان کو نمازی بنا دے، اور جو نمازی ان کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ